بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، معزز و محترم ناظرین سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پی پی ایس سی میں اپیئر ہونے والے تمام امیدوار، آپ تمام احباب کیسے ہیں اور آپ کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ امید ہے کہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی اور یہ لیکچرز بھی آپ کی تیاری میں اہم کردار ادا کر رہے ہوں گے. آپ ریگولر یہ لیکچر سن رہے ہیں، سنتے رہیں. اور خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلا سوچتا ہے. تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان لیکچرز کو دوسرے دوست احباب تک بھی پہنچائیں. آپ کسی کا بھلا سوچیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کے لیے بھلائی کا حکم فرمائیں گے. تو دوسروں کے لیے ہمیشہ زندگی میں بہتر سوچیں، بھلائی سوچیں. تو جو بہتر اور بھلائی سوچتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت بہتری کے اسباب پیدا فرماتے ہیں. تو تاریخ اسلام کے پہلے 3 لیکچر آپ سن چکے. اس کے دوران انشاءاللہ مختلف ٹاپکس پر بھی لیکچر ہوتے رہتے ہیں. آج اس کا 4تھا لیکچر ہے اور آج کا لیکچر 7 ہجری کے جو واقعات ہیں. اس سے پہلے 7 ہجری کا جو واقعہ آپ نے پڑھا وہ غزوہ خیبر تھا اور غزوہ خیبر فتح ہوا. تو اس کے علاوہ غزوہ خیبر کے اندر جو 7 ہجری کو ہوا کیا کیا واقعات رونما ہوئے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف قلعے تھے جن کو فتح کیا گیا. سب سے پہلے جو قلعہ نائم تھا اس کو فتح، یہ باقاعدہ سوال آپ کو پوچھا جا سکتا ہے. کہیں پہ آپ نے شاید میں نے کہیں پڑھا ہے کسی کے وہاں غلط لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے قلعہ کاموس لکھا ہوا تھا. قلعہ نائم سب سے پہلے فتح ہوا اور یہ تاریخ ابن کثیر کا اس کا حوالہ دے رہا ہوں میں. اور اس کے بعد جو ہے آخر میں قلعہ کاموس جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا. تو اس کے بہت سارے قلعے تھے. یہ سب سے پہلے فتح ہوا، یہ بعد میں فتح ہوا. اور اس کے فتح ہونے پر بالکل معمولی سا مال غنیمت ملا، اس کے فتح ہونے پر بہت زیادہ مال غنیمت ملا. اس کے بعد خیبر کے موقع پر ہی یعنی 7 ہجری میں ہی گدھے کا گوشت جو ہے حرام قرار دیا گیا. اس کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ مسلمان جب وہاں پہ گئے تھے تو چونکہ وہ اہل کتاب تھے اور گدھے کا گوشت وہ کھا رہے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے لیے ٹھیک ہوگا. انہوں نے بھی بعضوں نے کھانا شروع کیا. تو ایک روایت یہ ہے اور ایک روایت اس کے علاوہ بھی ہے کہ ویسے ہی یعنی حضور علیہ السلام نے گدھے کے گوشت کو خیبر کے موقع پر حرام قرار دے دیا. بہرحال یہ اس موقع پر ہی گدھے کا گوشت حرام ہوا. اور کچھ گدھے آج کل بھی گدھے کا گوشت لوگوں کو کھلاتے ہیں تو ان کو کچھ خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد نکاح متع بھی اسی موقع پر حرام قرار دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اب اس کے نکاح متع پر میں اس کے علاوہ زیادہ بحث نہیں کرتا. تو بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خیبر کے موقع پر اس نکاح کو حرام قرار دیا گیا. اس کے علاوہ حی بن اخطب جو ایک علاقے کا سردار تھا، صاحب ثروت تھا، اس کی بیٹی تھی صفیہ. تو اس نے اس جنگ سے چند دن پہلے چچا زاد سے اس کا نکاح کیا اور وہ جو تھا اس جنگ میں مارا گیا. اور حضرت صفیہ جو تھی یہ مال غنیمت میں یہ ساتھ آئیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی خواہش پر حضور علیہ السلام نے ان کے سپرد کر دیں. لیکن بعد میں صحابہ کرام کے کہنے پر اور مشاورت پر اور پھر کسی مصلحت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور علیہ السلام کو یہ عطا کر دیں. اور حضور علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ یہ کنیز میں رہیں یعنی امہات المومنین دوسری جو آزاد امہات المومنین ہیں ان میں ان کا شمار نہیں ہے، کنیز میں. ایک یہ بھی روایت ہے اور ایک یہ ہے کہ ان کو آزاد کر کے حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا. اچھا جی. اس کے علاوہ ہے جی اسی موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اصحاب کو بکری کا بنا ہوا گوشت زہر ملا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کھانے سے منع فرما دیا اور آپ کے ایک صحابی بشر ابن برا معرور نے اس میں سے ایک لقمہ کھا لیا جس سے ان کی شہادت بھی ہو گئی. تو حضور علیہ السلام نے قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کروا دیا. 7 ہجری کو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے گئے اور صلح حدیبیہ پر
چونکہ عمل شرائط پر عمل کرتے ہوئے بغیر اسلحہ کے مکہ میں داخل ہوئے. 6 ہجری صلح حدیبیہ ہوا. وہاں پہ چونکہ یہ شرط در تھی کہ اگلے سال آپ عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں. تو جب مکہ تشریف لے گئے عمرہ کے لیے تو 3 دن کے لیے اہل مکہ جو تھے وہ خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے. آپ نے مکہ میں عمرہ کی ادائیگی کی اور اسی دوران رمل کی سنت ادا کی گئی، یعنی اسی عمرہ میں جاری ہوئی رمل کی سنت. اور عمرہ کی ادائیگی کی واپسی پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا. اس کے علاوہ جی آگے جنگ موتا. جنگ موتا جو ہے یہ جو والی بصرہ تھا شرجیل، جس نے حضور علیہ السلام کے سفیر حارث بن عمیر کو شہید کیا تھا، اس کا انتقام لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لشکر بھیج کر حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا ساتھ سپہ سالار بنا کر، اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے. ان کی شہادت کے بعد جس کو چاہیں امیر بنا لیں. لیکن مقابلے کے اندر جو ہے دشمن 1,00,000 فوج لے کر آ گیا. تو اس جنگ میں تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بہتر تدبیر اور حکمت عملی سے اپنی فوج کو بچا کر واپس لے آئے، یعنی جنگ بھی جیت لی اور فتح حاصل کر لی. تو جب واپس آئے مدینہ میں تو جمعہ کا دن تھا. حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور مسجد میں آ کر سارے احوال بتائے گئے، اور ان 3 شہداء خصوصاً جو تھے ان کے لیے حضور علیہ السلام نے بڑے دکھ کا اظہار کیا اور دعائیں بھی کی ان کے لیے. اور حضرت خالد بن ولید کے کارناموں کو سن کر، اور ان کا یہ جو ہے نا حضرت خالد بن ولید ان کا قبیلہ المخزومی، تو ان کو سیف اللہ کا لقب دیا. تو یہ جنگ موتا کے احوال. اس کے بعد جی فتح مکہ 8 ہجری. اب ایک جو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ چیزیں آپ نے موسٹلی پڑھی ہیں کہ بنی بکر جو تھا ان کی اور 2 جو بنی خزاعہ، یہ 2 قبائل تھے. ان میں سے بنی خزاعہ جو تھا انہوں نے حضور علیہ السلام یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے تعلق قائم کیا، یعنی ان کے ساتھ رہنے کو پسند کیا. بنی بکر جو تھا قریش کے ساتھ تھا، تو انہوں نے بنی خزاعہ کے آدمی کو قتل کر دیا. تو جس کے نتیجہ میں کرتا بن عمر نے معاہدہ کی منسوخی کا اعلان کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے 10,000 جانسار صحابہ کرام کو ہمراہ لیا، اور کفار مکہ جو مکہ میں آپ داخل ہوئے تو وہ اتنی لشکر کتاب نہ لا سکے، فاتحانہ انداز میں آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے. تو یعنی یہ رمضان المبارک 8 ہجری، یہ 2 چیزیں 3 یاد کرنے والی ہیں، اور 10,000 کا لشکر. اور پھر رستے میں بھی اور لشکر بھی آپ سے ملتے گئے، 12,000 کا بھی روایت ہے. تو مکہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بتوں سے اس کو پاک کیا. جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ تلاوت کرتے جاتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کعبہ کی چھت پر چڑھا کر اذان کہلوائی، اور ان کی جو نسلی تفاخر تھا اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا. تو حضور علیہ السلام نے 15 دن وہاں قیام فرمایا. اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو جو نئے مسلمان وہاں پہ ہوئے تھے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے چھوڑ کر واپس مدینہ روانہ ہو گئے. اس کے بعد ہے جی آگے غزوہ حنین. اسے غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں. یہ غزوہ شوال 8 ہجری میں پیش آیا. مسلمانوں نے جب مکہ فتح کر لیا تو حنین میں مقیم حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کو بھی خطرہ محسوس ہوا کہ کئی مسلمان ان کو حملہ نہ کر دیں، اور سارے قبائل ان کی شاخیں آپس میں مل گئیں. اپنے سردار مالک بن عوف نظری کی قیادت میں جمع ہو گئے. ان کی تعداد تقریباً 20,000 تھی، اور یہ لشکر مسلمانوں کی طرف روانہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 12,000 کا لشکر لے کر نکلے. اب اس کے اندر یہ جنگ جو تھی اس میں مسلمانوں کو ابتدا میں تو بڑا زوم خوشی تھی کہ ہم اتنی زیادہ تعداد ہے، ہم تو تھوڑے تھوڑے لوگ تھے اور اتنی بڑیوں کو شکست دے دی. تو بہرحال یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. تو ابتدا میں تو ایک دفعہ قدم لڑکھڑا گئے مسلمانوں کے، اور حضور علیہ السلام کے پاس تھوڑے سے صحابہ کرام رہ گئے. لیکن بہرحال پھر بعد میں اکٹھے ہو کے یکجا ہو کر انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا، اور اس میں ان کو فتح حاصل ہوئی. اس کے اندر 6,000 افراد مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی ہوئے، اور 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں اور 4,000 اقیہ چاندی، یہ مال غنیمت، یعنی بہت زیادہ مسلمانوں کو اس میں سے مال غنیمت ملا.
ہاں حنین، اچھا اس کے اندر ایک اہم بات ہے کہ حنین کے مال غنیمت میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن شیما بھی شامل تھیں. تو جب صحابہ کرام ان کو لے کر آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یہ کہتی ہے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کی کوئی نشانی بتائیں. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بچپن میں نے آپ کو ایک دانت کاٹا تھا ایک جگہ پر. تو وہ نشانی حضور علیہ السلام نے جب دیکھی تو واقعی اس میں نظر آیا. تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے بہت زیادہ پیار کیا، اس کو چند اونٹ بکریاں دے کر باعزت ہو کر اس کو روانہ کیا. تو یہیں موقع پر یعنی 8 ہجری کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے حضرت ابراہیم ہیں ماریہ قبطیہ میں سے جو تھے ام المومنین، وہ ان کی ولادت ہوئی. اس کے بعد ہے غزوہ طائف، یعنی شوال 8 ہجری میں غزوہ طائف پیش آیا. حنین میں شکست کے بعد ثقیف کے لوگ جو تھے طائف میں واپس آ کر قلعہ بند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر سمیت ان کا محاصرہ کر لیا. اہل طائف نے خوفناک تیر اندازی کی جس میں 12 مسلمان شہید ہو گئے اور یہ 20 دن کا محاصرہ تھا. اور اس کے بعد پھر بغیر کسی مطلب نتیجے کے تو مسلمان واپس آ گئے. غزوہ تبوک جو ہے تبوک شام اور عرب کی سرحد پر ایک مقام ہے جو روم کی حکومت میں تھا. ایک ذہن میں رکھ لیں، غزوہ تبوک حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری غزوہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. گرمیوں کا موسم تھا، بہت زیادہ اہل روم کی طرف سے یہ اطلاع آ رہی تھی کہ وہ حملہ کر رہے ہیں بہت بڑا لشکر لے کر. تو یہ افواہیں بہت زیادہ پھیلنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر لے کر سخت گرمی کے موسم میں آپ روانہ ہوئے، تبوک پہنچے. تو جب وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ صرف افواہیں تھیں، وہ ایسی کوئی ان کی طرف سے تیاری نہیں تھی. اس غزوہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ مدینہ چھوڑ گئے، جو واحد غزوہ تھا جس میں آپ نہیں شامل ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہاں بچے ہیں اور خواتین ہیں، بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں ان کی حفاظت کے لیے آپ یہاں پہ ٹھہریں گے. تو اسی موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. 20 دن تک آپ نے تبوک میں قیام کیا اور اس کے بعد چونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی آپ واپس تشریف لے آئے. 9 ہجری کو حج فرض ہوا، یہ ذہن میں رکھ لیں ایک چیز، 9 ہجری کو حج فرض ہوا اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 300 حجاج کو حج کی ادائیگی کے لیے تیار کیا تاکہ لوگوں کو حج کا طریقہ سکھایا جائے. ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب بنا کر بھیجا جنہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر سورۃ برات کی 40 آیات کی تلاوت کی. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آج یہاں پہ برہنہ طواف نہیں ہوگا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا. اور اسی سال جو ہے وہ سود کی حرمت کا بھی اعلان ہوا اور حضور علیہ السلام نے عاملین زکوٰۃ کا بھی تقرر کیا. اس کے بعد 26 ذوالقعدہ 10 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے یعنی حج کے لیے اور ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، انسانی سروں کا سمندر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اور حج کے مناسک لوگوں کو سکھائے. 9 ذی الحج کو آپ نے میدان عرفات کے اندر عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جس کو تاریخی خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے، اور اب وہ خطبہ آپ نے پڑھا ہے، اس میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انسانی زندگی کے اندر بہترین جو چارٹر آف لائف جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے ادا کیا جاتے ہوئے، اور اینڈ پر آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں وہ میری بات ان تک پہنچا دیں جو غائب ہیں، حاضر نہیں ہیں. تو گویا کہ اسی موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ دین آج کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا. اور یہ وہ واحد آیت ہے کو جو پہلے کسی نبی کے لیے اس طرح کی آیت نازل نہیں ہوئی. اور اس آیت کے نازل ہونے پر ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر یہ تورات میں ہوتی ہے اس طرح کی آیت تو ہم اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ہاں مجھے علم ہے کہ جمعہ کا دن تھا، یوم عرفہ تھا جب وہ آیت نازل ہوئی، یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا آپ ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، تو یعنی دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تکمیل کرنے کے بعد، دنیا کو راہ راست پر لانے کے بعد، ایک مکمل چارٹر آف لائف دینے کے بعد واپسی کا آپ نے اشارہ دے دیا۔ حج سے واپسی پر شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے گئے، وہاں بھی ان کو باقاعدہ خطاب کیا اور اس میں اشارہ فرمایا کہ میری اور تمہاری اب اگلی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ پھر آپ 18 یا 19 سفر کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو واپسی پر طبیعت مبارک ناساز ہو گئی تو اور علالت بڑھتی گئی۔ علالت سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو آپ نے روانہ کیا۔ تو اس کے علاوہ پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کے لیے بھی حکم فرمایا کہ آپ جماعت کرائیں، اور ان کی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر دیکھا بھی کہ صحابہ کرام اجتماعی طور پر متفق ہو کر کس طرح ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آخرکار 11 ہجری 9 یا 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، اور آپ نے فرمایا بالرفیق الاعلیٰ، یہ فرماتے ہوئے اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، ظاہری وصال مبارک ہو گیا۔ تو یہ ہے جی تقریباً 4 لیکچرز کے اندر میں نے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک کے اہم واقعات، اب دیکھیں بالکل باریک بینی سے ایک چیز اگر کی جائے ڈسکس تو اس پر تو بہت زیادہ لیکچر، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ موسٹلی چیزیں اور جو آپ کو ضرورت پیش آ سکتی ہیں، جو پوچھی جا سکتی ہیں، جو بہت اہم چیزیں ہیں، وہ ان 4 لیکچرز کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے توفیق دی تو اگلا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، وہ ہے خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور آئے گا، پھر بنو عباس کا دور آئے گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ لمبا پروسیجر ہے، اس پر بھی معاملات چلتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ دیگر لیکچر اور کچھ دوست احباب کی طرف سے تقابل ادیان کے لیکچرز کے متعلق بھی کہا گیا ہے، انشاءاللہ ان کے لیکچر بھی اس کے دوران ہی 1-2 لیکچر ان پر بھی میں کوشش کروں گا اپلوڈ کر دوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہے، کمپٹیشن زیادہ ہے، محنت زیادہ درکار ہے، تو لہٰذا اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے محنت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔